کسی خوبصورت محل میں ایک چھوٹی راجکماری کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام سیرا تھا۔ دوسری طرف اسی وقت میں ایک غریب گھرانے میں ایک چھوٹی لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ایلا تھا۔ دونوں ہی لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ راجا اپنی بیٹی کو ہر چیز دیتا ہے جو وہ چاہتی تھی اور مانگتی تھی، لیکن دوسری طرف غریب باپ اپنی بیٹی کو زیادہ کچھ نہیں دے پاتا تھا، لیکن وہ اسے برابر ہی پیار کرتے تھے۔ 15 سال گزر جاتے ہیں۔ After 15 years. دونوں لڑکیاں اب بڑی ہو چکی تھیں۔ ایک دن راجکماری اپنی ایک نوکرانی کے ساتھ روپ بدل کر باہر آتی ہے کیونکہ اسے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور اسے گھومنے اور دوڑنے کا دل کرتا تھا۔ وہ بازار میں ایک سبزیوں اور پھلوں کی دکان پہ رکتی ہے جہاں اسے اپنی ہی جیسی لڑکی یعنی ایلا دکھتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے لیکن اس وقت کچھ نہیں بولتی۔ محل واپس آ کر وہ ایلا کو اپنے پاس بلواتی ہے۔ جب ایلا محل میں آتی ہے تو راجکماری سیرا کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ راجکماری سیرا بالکل اس کی طرح نظر آتی تھی۔ ان دونوں میں کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں تھا۔ سیرا راجکماری ایلا سے کہتی ہے، کیوں نہ ہم دونوں جگہ تبدیل کر لیں؟ ایلا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ کیسے؟ دیکھو، تم اور میں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ تم میری جگہ آ جاؤ اور میں تمہاری جگہ، یعنی ہم دونوں کپڑے چینج کر لیتے ہیں۔ ایلا راجکماری کی پیشکش پر تھوڑا سوچتی ہے اور پھر جواب دیتی ہے، ہاں، آئیڈیا تو اچھا ہے، تم میری جگہ آ جاؤ اور میں تمہاری جگہ۔ لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو پتہ نہیں چلنا کہ ہم دونوں ایک نہیں ہیں۔ It's okay۔ وہ دونوں اب کپڑے تبدیل کر لیتی ہیں۔ راجکماری ایلا کو اپنا تاج پہنا دیتی ہے اور اسے کچھ آداب سکھاتی ہے جو راجکماری بننے کے لیے اسے کرنے تھے۔ اب دونوں بالکل ایک جیسی دکھائی دے رہی تھی، کوئی دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ راجکماری کون ہے اور غریب لڑکی کون ہے۔ ایلا سیرا کی جگہ محل میں رہنے لگتی ہے۔ دوسری طرف سیرا ایلا کی جگہ اس کی جھونپڑی والے گھر میں آ جاتی ہے۔ رات کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک طرف محل میں طرح طرح کے پکوان تھے، دوسری طرف ایلا کے گھر سیرا جہاں گئی تھی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے سوپ کے۔ ایک طرف ایلا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا چمچ یوز کرے کھانے کے لیے کیونکہ وہاں تو طرح طرح کے کئی چمچ تھے۔ دوسری طرف سیرا تھوڑا کھانے میں ہچکچا رہی تھی کیونکہ اسے سوپ پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بھاری دل کے ساتھ سوپ پی لیتی ہے۔ رات کو سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایلا کے گھر میں اس کا بستر بہت ہی زیادہ سخت تھا جس پر سونا بہت ہی زیادہ مشکل تھا، خاص کر راجکماری سیرا کے لیے۔ دوسری طرف سیرا کا بیڈ اتنا ملائم تھا کہ ایلا کو رات بھر نیند ہی نہیں آئی۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی زندگی میں خوش بھی تھے اور ناخوش بھی۔ ایلا اس محل میں رہ کر بہت خوش تھی کیونکہ وہاں اسے ہر طرح کا عیش و آرام ملتا تھا۔ دوسری طرف سیرا وہاں رہ کر خوش تھی کیونکہ اسے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ محل میں ایلا کو بہت سے مسئلے تھے کیونکہ اسے راجکماریوں کا ڈانس نہیں آتا تھا، وہ ہر پارٹی میں تنگ ہوتی تھی۔ دوسری طرف اسے کھانے کا مسئلہ تھا کیونکہ اسے چمچ اور کانٹوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا استعمال کریں۔ ساتھ ہی اسے راجکماریوں کی طرح چلنا نہیں آتا تھا اور اس کا بیڈ اتنا ملائم تھا کہ وہ تو سو ہی نہیں پاتی تھی، وہ اتنے ملائم بیڈ کی عادی جو نہیں تھی۔
दूसरी तरफ सारा हर रोज एक ही खाना खा कर बोर हो चुकी थी। साथ ही उसे इतने सख्त बेड पर नींद भी नहीं आती थी। उसके साथ उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे जिन्हें वो पहने, क्योंकि वो तो हर मिनट बाद कपड़े तब्दील करती थी। और भी बहुत से मसाइल उस दोनों को समझ आ चुकी थी कि उनकी लाइफ ही सबसे ज़्यादा अच्छी है। दूसरों की तरह जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोनों दोबारा जगह तब्दील करने का फैसला करती हैं। सारा एला के बुलाने पर महल में जाती है और वो दोनों वापस अपनी अपनी जगह आ जाती हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि दोनों की लाइफ कितनी मुश्किल है। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।